अनम्यूट करती है, जैसे मैं करता हूँ MBA की क्लास के साथ, तो यू कैन ऑल डिस्कस एनी टाइम यू वांट। अगर आपने आपको म्यूट करना चाहते हैं आप म्यूट कर सकते हैं जी। तो बढ़ते हैं हमारे छठे लेक्चर की तरफ। और आज का जो लेक्चर है, अब हमने लास्ट टाइम रिबा किया था, आपको याद होगा। तो अगर कोई पीछे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम था, तो चैप्टर इतना एक्सटेंसिव था, हमने 3 सेशंस भी किए थे, और फिर भी मेरा ख्याल है काफी सवालात रह गए थे। तो बेटा अभी तक अगर आपके पीछे से कोई सवाल है पिछले चैप्टर से या स्पेसिफिकली रिबा से भी, तो आप आज के लेक्चर में वो पूछ सकते हैं। तो अभी अगर किसी का सवाल है बेटा तो वो पूछ सकता है रिबा के चैप्टर से, ज़कात के चैप्टर से और इंट्रोडक्शन से। तो अभी आप पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है जी। तो मैं बढ़ता हूँ, फिर आगे आपके सवाल होंगे, बीच में पूछ लीजिएगा, कोई मसला नहीं, ठीक है। अनम्यूट मैंने आप सबको किया हुआ है। अच्छा, हमारा ना एक छोटा सा टॉपिक रह गया था ज़कात का, और ज़कात भी बड़ा एक्सटेंसिव सब्जेक्ट है, टॉपिक है इस्लामिक फाइनेंस का। तो हमने 2 लेक्चर्स में करने की कोशिश की थी, वो हुआ नहीं था, एक छोटा सा टॉपिक रह गया था। और वो टॉपिक क्या था, ये तो हमने बात कर ली थी कि ज़कात कितनी देनी है, किन चीजों पे देनी है, उनकी परसेंटेजेस क्या है, उनकी वैल्यूज क्या है, ये तो हमने बड़ा डिटेल में पढ़ लिया था। और साथ ही मैंने आपको एक असाइनमेंट भी दी थी, और अनफॉर्चुनेटली वो 3 या 4 लोगों ने सिर्फ असाइनमेंट मुझे भेजी, बाकी लोगों ने नहीं भेजी। उनके पास कल तक का टाइम है, तो अगर कल तक आप लोग बेटा नहीं असाइनमेंट भेजते तो दैट विल बी मार्क 0, ठीक है। जिन 3-4 है उनकी आ गई है, मुझे व्हाट्सएप आ गई थी तस्वीरें, तो आप लोग मुझे असाइनमेंट्स भेज दें, अच्छी बात है, वरना आप ही का नुकसान है, 0 मार्क्स लग जाएंगे, ठीक है। तो असाइनमेंट आपने जरूर भेजनी है जी, अपनी अपनी ज़कात कैलकुलेट करके सब दें। अच्छा, फिर हमने ज़कात के चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो रह गई थी, वो ये थी कि ज़कात लेने और देने के क्या अहकामात है रिगार्डिंग द पीपल इन्वॉल्व। कौन लोग इन्वॉल्व है जी इस सारे प्रोसेस के अंदर, ज़कात किन लोगों को दी जा सकती है, ज़कात कौन लोग दे सकते हैं, ज़कात किनको नहीं दी जा सकती। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, फलां को ज़कात दे ना दे, फलां की ज़कात बनती है नहीं बनती। तो कुछ लोगों को हम ज़कात दे देते हैं जिनको देना मना फरमाया गया है, तो वो कौन है जी, ये जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं आपके साथ ये स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, तो गौर से सुनिएगा बेटा। तो नंबर 1, हु आर द रेसिपिएंट्स ऑफ ज़कात, ठीक है। बल्कि सबसे पहले जी, इससे भी पहले टॉपिक है कि ज़कात कौन दे सकता है, हु इज द गिवर ऑफ ज़कात या हु कैन गिव ज़कात। तो सबसे पहली कंडीशन ज़कात की, ज़कात एक साहिब निसाब देगा, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन है ज़कात सिर्फ साहिब निसाब दे सकता है। साहिब निसाब कौन है जी, साहिब निसाब वो बंदा है जिसके पास 7.5 तोले सोना, या जो हमने सारा वो निसाब का चैप्टर पढ़ा था उसके मुताबिक, चले मिनिमम थ्रेशोल्ड बता दो, 7.5 तोले सोना या उसके इक्विवेलेंट अमाउंट सेविंग के तौर पे मौजूद है, वो साहिब निसाब है, ठीक है। तो आपके पास सारा कुछ मिला के अगर 7.5 लाख के पास आजकल मौजूद है, तो आपके ऊपर ज़कात फर्ज है, आपको उसका 2.5% देनी है। तो सबसे पहली कंडीशन फॉर द गिवर ऑफ ज़कात इज that he should be a साहिब निसाब। सेकेंडली, वो बंदा आकिल होना चाहिए। आकिल, आकिल मीन्स कि उस बंदे को अकल होनी चाहिए, शऊर होना चाहिए। अकल शऊर का यहाँ पे मतलब है कि वो पागल नहीं होना चाहिए। He should not be medically insane, मेडिकली पागल नहीं होना चाहिए। और उस पे ज़कात जरूरी नहीं कि वो ज़कात दे, उसको ज़कात की छूट भी है, और बेसिकली वैसा बंदा ज़कात नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, इसके पीछे लॉजिक क्या थी? उसके पीछे सबसे बड़ी लॉजिक ये है कि वो सही तरीके से दे नहीं पाएगा। जो बंदा पागल है उसको एक तो वैसे छूट है इस्लाम में, वैसे ही आपने हदीस शायद सुनी है, उसका मफहूम ये है
کہ دو لوگوں پہ قلم اٹھا لیا جاتا ہے. قلم مینس حساب کتاب والا قلم, اور ون از نابالغ, وہ بچہ جو ابھی تک بلوغت نہیں حاصل کی جس نے, اور دوسرا پاگل. یعنی ان دو لوگوں کا حساب نہیں ہوگا. تو نمبر ون, کیونکہ اس کا حساب نہیں ہوگا پاگل کا, تو اس کے لیے زکوٰۃ ضروری نہیں ہے. سیکنڈلی, جو زکوٰۃ پاگل انسان جو ہے وہ اس کو صحیح طریقے سے نہ کیلکولیٹ کر پائے گا اور نہ ہی اس کو صحیح طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کر پائے گا. تو جو ایسنس ہے زکوٰۃ کا کہ مستحق تک پہنچے, صحیح لوگوں تک پہنچے, معاشرے میں ایک سدھار آئے, تو وہ ایسنس ہی آپ اچیو نہیں کر سکیں گے. سو یہ دو ریزن ہے جس کی وجہ سے اس مسلمان, اس بندے کا ہونا, عاقل ہونا ضروری ہے. تیسری کنڈیشن, مسلمان. زکوٰۃ صرف مسلمان ہی دے گا obviously, کیونکہ مسلمانوں کے لیے احکامات ہے. قرآن ویسے تو پوری انسانیت کے لیے, لیکن ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں, حدیث بھی ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں, تو ہم لوگوں پہ ہی فرض ہے. تو مسلمان پہ فرض ہے. تو تین لوگ ابھی تک آپ نے دیکھے, نمبر ون صاحب نصاب, دوسرا عاقل, تیسرا بالغ. تیسرا بالغ بھی اس میں موجود ہے جی, جو مائنر ہے, کما بے شک رہا ہے, بے شک اس کی پراپرٹی ہے بہت زیادہ, لیکن ابھی تک اس کو سمجھ نہیں ہے پیسے کی اور افیئرس کی, اس کو فائنینشیل افیئرس کی سمجھ نہیں ہے, تو وہ زکوٰۃ نہیں دے گا. اور چوتھی ہم نے بات کی کہ مسلمان. تو یہ چار کنڈیشنز ہیں زکوٰۃ دینے والے کے لیے, کون کون زکوٰۃ دے گا. اگر آپ یہ چاروں کنڈیشنز پہ پورا اترتے ہیں, اگین اب یہاں پہ دیکھیں, ایک میں پوائنٹ سمجھاتا جاؤں, اگر آپ کا سوال بھی ہے تو آپ کر سکتے ہیں بیٹا ساتھ ساتھ بھی. جو بات آ گئی ہے مائنرز کی, یعنی نابالغ کی, اب یہاں پہ ہمارے ملک میں بالغ نابالغ کا کانسیپٹ اور ہے. ہمارے بالغ آپ ہیں 18 سال کی عمر میں, یعنی جب تک آپ کا شناختی کارڈ نہیں بنتا جی. ہمارے یہاں پہ کرائٹیریا بلوغت کا ہے شناختی کارڈ, لیکن اسلام کے اندر اس چیز کا کرائٹیریا نہیں ہے. اسلام میں بلوغت مینس جب آپ کو عقل آ جائے, برے اور صحیح کی تمیز آ جائے, تو تب آپ بالغ ہیں. ٹھیک ہے, وہ آپ کو 10 سال میں بھی آ سکتی ہے, وہ آپ کو 11-12 سال میں بھی آ سکتی ہے. ویسے عموماً جو کہا جاتا ہے وہ 12 سال روایات میں ملتا ہے, کہ 12 سال تک بلوغت آ جاتی ہے بچے میں. میرا خیال ہے 12 سال لڑکوں کے لیے اور 10 سال لڑکیوں کے لیے, کوئی اس طرح کا ہے جی. بلوغت کا البتہ کانسیپٹ اسلام میں ڈفرینٹ ہے, تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی میرے بھائی کا شناختی کارڈ نہیں بنا, اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. تو یہ اگین وہی ہیلا بازی جس سے میں آپ کو بار بار منع فرماتا ہوں, زکوٰۃ کے معاملات میں وہ نہیں کرنی چاہیے. آپ لوگ نے یار ساتھ ساتھ اپنی اٹینڈنس بھی چیٹ میں مارک کر لیں, ٹھیک ہے. پہلے اٹینڈنس مارک کر لیں, پھر میں سوال لے لیتا ہوں. عمر کا ایک سوال ہے, گڈس فار سیل میں جو ہم بزنس کرتے ہیں وہ سیلز انکلوڈیڈ ہے؟ نہیں بیٹا, گڈس سولڈ نہیں, گڈس ہیلڈ فار سیل ہے. گڈس ہیلڈ فار سیل, گڈ سولڈ نہیں میں بات کر رہا. ہم نے بات کی تھی کہ وہ گڈ جو آپ نے رکھے ہوئے ہیں, آپ کے پاس موجود ہے اس ٹائم دکان پہ, وہ بک نہیں سکے. اچھا, جو بک گئے ان کا تو آپ کے پاس کیش آ گیا, اور اگر وہ کیش آپ کے پاس پڑا رہا تو اس پہ ٹیکس زکوٰۃ ہوگی. ورنہ وہ کیش اگر آپ یوز کر رہے ہیں بزنس میں, اس سے نئے گڈس لے لیے, پورا سال آپ یہ کرتے رہے, اٹس اوکے. ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر جتنے گڈس انسولڈ رہ گئے آپ کے پاس موجود رہ گئے, وہ بھی آپ کی پراپرٹی ہے اور ان پہ زکوٰۃ ہوگی. گڈس سولڈ پہ نہیں ہے, یہ سیلز ٹیکس نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہ جو آپ نے بیچا اس پہ آپ نے دینا, نو. اچھا جی, اٹینڈنس لگاتے رہے آپ لوگ پلیز. نیکسٹ, یہ تو تھا زکوٰۃ کن لوگوں کے اوپر فرض ہے, کون لوگ دیں گے, ٹھیک ہے. نیکسٹ ٹاپک ہے کہ زکوٰۃ کے ریسیپینٹس کون ہے, کن لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے یا ہم دے سکتے ہیں. تو اس کے لیے جی ایک بڑی ہی جامع حدیث ہے, روایت ہے, جس کے مطابق 8 لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. کون ہے جی؟ نمبر 1 فقراء, فقیروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اب یہاں پہ کانسیپٹ ہے کہ فقراء کون ہے.
ٹھیک ہے. فقرا وہ لوگ ہیں جو غریب ہے، مطلب ان کو مشکلات ہیں فائنینشلی، اور وہ لوگ مانگ لیتے ہیں، یا سوری وہ لوگ مانگتے نہیں ہیں. فقرا جو ہے وہ آپ سے اپنی ضرورت مانگتے نہیں ہے. سفید پوش لوگوں کو زکوٰۃ، یہ سفید پوش آتے ہیں جی فقرا. تو فقرا کون ہے؟ سفید پوش لوگ جن کو ضرورت ہے پیسے کی لیکن وہ مانگتے نہیں ہے. تو ان کو دینے کی کا سب سے پہلا حکم ہے. پہلا مطلب یہ کوئی میں آپ کو پریفرنس نہیں بتا رہا، اس حدیث کے مطابق پریفرنس نہیں ہے، ویسے یہ 8 لوگ ہیں، ان کو آپ 8 جگہ ہیں جہاں پہ زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں. دوسرے ہیں مسکین یا مساکین. جو مساکین ہیں یہ بھی ضرورت مند ہے لیکن یہ مانگ لیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو مانگ لیتے ہیں. تو ایک ہے مانگنے والا، ایک ہے نہ مانگنے والا، دونوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں آپ. تو جی ایک سوال آیا، میں لے لوں ساتھ، کہ مائنر نے زکوٰۃ نہیں دینی. نہیں جی مائنر نے نہیں دینی. اب میں نے یہ وہی بات دوبارہ بتاؤں گا کہ مائنر کون ہے. مائنر 18 سال والا نہیں، بلکہ مائنر وہ ہے جس کو عقل اور شعور آ چکا ہے، وہ جس مرضی عمر میں آئے، جس کو پتا ہے کہ میں اگر زکوٰۃ، میری زکوٰۃ بنتی کتنی ہے اور میں اگر زکوٰۃ نہیں دوں گا تو اس کا گناہ بھی ہے، وہ شخص جو ہے وہ بالغ ہوگا اس سینس میں. اچھا، تو فقراء اور مساکین ضرورت مند لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں جن کو بہت مشکلات کا سامنا ہے، فائنینشلی بڑی مشکل سے گزر بسر ہوتا ہے، وہ لوگ ہیں جی فقراء اور مساکین. میں فرق کیا ہے؟ ایک مانگ لیتا ہے اور ایک نہیں مانگتا. نیکسٹ عاملین. عاملین پرانے دوروں کی بات ہے، کیونکہ آج کل تو عاملین کا کانسیپٹ نہیں رہا ہے، لیکن وہ نام ڈفرنٹ ہو گئے ان کے. تو عاملین وہ لوگ ہوتے تھے، امپلائیز آف دا اسٹیٹ، جن کی ڈیوٹی لگائی جاتی تھی کہ آپ نے زکوٰۃ کلیکٹ کرنی ہے لوگوں سے. میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ زکوٰۃ بیسیکلی تو اگر ہم ہسٹری پڑھیں اسلام کی تو اسٹیٹ افیئر ہے. اسٹیٹ کا کام ہے زکوٰۃ کلیکٹ کرنا اور ویلفیئر پہ لگانا یا غربا میں تقسیم کرنا. تو پرانے زمانوں میں اسٹیٹ جب زکوٰۃ کلیکٹ کرتی تھی، اور ایک بیت المال کا کانسیپٹ آپ کو پتا ہوگا، بیت المال میں زکوٰۃ کا ہی زیادہ تر پیسہ ہوتا تھا یا کوئی ایک آدھے اور ٹیکس کا. تو وہ زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کی ڈیوٹی جن کی ہوتی تھی، دور دور انہوں نے جانا ہوتا تھا، اور مطلب آپ دیکھیں کہ مدینے سے ایک نکلا بندہ اور عراق تک گیا، اور جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں سے وہ کلیکٹ کر کے زکوٰۃ پھر بیت المال میں جمع کرواتا تھا. کیونکہ وہاں پہ آن لائن ٹرانسفر وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے، وہ فزیکلی ہی پیسے لیتا تھا، یا فزیکلی اونٹ لیتا تھا، بکریاں لیتا تھا، گائے لیتا تھا فزیکلی، اور یا وہ سینکڑوں کلو کے حساب سے فصل لیتا تھا. تو وہ اٹھا کے پھر اس کو جمع کروانی ہوتی تھی بیت المال میں. اور ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے ان اے سینس کہ وہ لوگ زکوٰۃ کلیکٹ کر رہے ہیں. یعنی ان کو لوگ ہو سکتا ہے کہ بحث کرتے ہوں کہ آپ کو زکوٰۃ نہیں دینی جی، آپ تو صاحب نصاب نہیں ہے، تو وہ کیونکہ اسٹیٹ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہے تو اس کو زکوٰۃ دینے میں آپ کو رکنا نہیں چاہیے، کباہت نہیں ہونی چاہیے. اینی ون ہو از اپوائنٹڈ بائی دا اسٹیٹ ٹو کلیکٹ زکوٰۃ. جس طرح آج کل کے دور کے ماڈرن عاملین ہیں بینکس. بینکس کو انسٹرکشنز ہیں کہ آپ نے زکوٰۃ کاٹنی ہے، سیونگ اکاؤنٹس کے اندر 2.5% زکوٰۃ کاٹنی ہے. تو بینک اگر کاٹتا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بینک کو میں نے نہیں دینی تھی یا یہ تو غلط بات ہو گئی ہے، میری زکوٰۃ ضائع چلے گی. نہیں جی، اسٹیٹ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہے اگر بینک تو وہ کاٹے گا، اور اس کو یہ اس کانسیپٹ کے مطابق حق ہے زکوٰۃ آپ کی لینے کا. اچھا، پھر اگلا ہے جی تالیف قلب. ہاں جی سوری، بالکل کلثوم نے بات کی، یہ سورہ توبہ کی آیت 60 ہے. ٹھیک ہے جی، اس میں ڈیٹیل ہے، بالکل بالکل مجھے یاد آیا. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے ایگزیکٹلی. علی کا سوال ہے کین وی گیو زکوٰۃ ٹو آور پور ریلیٹیوز ان فیملی اور ہمسایہ. بیٹا اس کی طرف بھی آ رہا ہوں. فاربیڈن میں جب آئیں گے ہم تو ان میں بھی بیسیکلی یہ وہ
ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इनमें कोई भी आता है तो आप उसको ज़कात दे सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर द फॉरबिडन, जो आगे अगला टॉपिक है। तो बढ़ते हैं अगले, तालीफ़े कल्ब के लिए। तालीफ़े कल्ब मीन्स वो लोग जो नए नए मुसलमान हुए हैं, नौ मुस्लिम, उनकी तालीफ़े कल्ब के लिए, यानी उनके दिल को मजबूत करने के लिए इस्लाम के लिए, या मजीद नरम करने के लिए इस्लाम के लिए, झुकाव पैदा करने के लिए आप उनकी फाइनेंशियल मदद भी कर सकते हैं फ्रॉम ज़कात, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ना, इस्लाम की एक खूबसूरती ये भी है कि जो लोग, मतलब आप फाइनेंशियली भी लोगों की हेल्प करके उनको इस्लाम की तरफ माइल कर सकते हैं, खासतौर पे वो जो कि मुसलमान हो चुके हैं उनके। अब इस्लाम में ये बात समझ में है और वैसे भी देखने में आता है सोशली भी, कि जो लोग इस तरह करते हैं, कन्वर्ट होते हैं, उनके ऊपर मुश्किलात काफी आती हैं शुरू में, क्योंकि नंबर वन चीज है, उनको ऑपोजिशन मिलती है उनके अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स की तरफ से। तो अगर कोई बच्चा है, या बच्चा तो नहीं लेकिन इतना है कि उसके ऊपर वो माली तौर पे इतना मुस्तहकम नहीं था और माँ बाप से पैसे लेता था या बहन भाइयों से पैसे लेता था काफी हद तक, या उनके साथ बिजनेस में इन्वॉल्व था, तो उसको तो फौरी तौर पे बेदखल कर दिया गया, और ऐसा होता भी है। तो बेदखल कर दिया जाता है माँ बाप की तरफ से और पैसा उसका खत्म हो जाता है, हार्डशिप्स आती है फाइनेंशियल, तो उन लोगों की मदद के लिए भी ज़कात दी जा सकती है। फिर इसके अलावा वैसे ही अगर कोई नई भी हार्डशिप किसी को, तो उसको वैसे ही ये बावर कराने के लिए कि यार हम आपके साथ फिजिकली भी है, हम आपके साथ फाइनेंशियली भी है, तो उसको अपना फील कराने के लिए मुसलमान को, नए मुसलमान को आप ज़कात दे सकते हैं, और ये भी एक कैटेगरी है उन लोगों की। अब यहाँ पे अमीर को भी दी जा सकती है, मैं बता रहा हूँ, यानी जरूरी नहीं कि यहाँ पे गरीब ही हो, एक अमीर न्यू मुस्लिम भी है तो उसको भी ज़कात दी जा सकती है। नेक्स्ट इज मुसाफिर। मुसाफिरों के लिए भी ज़कात का हुक्म है, और यहाँ पे अगेन वही बात आ गई कि मुसाफिर भी अमीर भी हो तो उसको ज़कात दी जा सकती है। क्यों? क्योंकि द कॉन्सेप्ट इज हार्डशिप। तो हार्डशिप के अंदर कोई भी है, मुसीबत में कोई भी है, तो उसको ज़कात दी जा सकती है। बेसिक अगर एक कॉन्सेप्ट में आपको डिफाइन करना पड़े तो मुसीबत वाले को ज़कात दी जा सकती है, ठीक है। और मुसाफिर जो है वो मुसीबत में होता है, एक अनजान शहर में होता है, और अक्सर औकात क्या होता है, आपने देखा होगा कि मुसाफिर जब आप स्टेशन वगैरह पे जाते हैं, बस स्टेशन पे या ट्रेन स्टेशन पे, तो वहाँ पे लोग आपसे पैसे मांग रहे होते हैं कि जी हमारे पास किराया नहीं है, हमारा बटुआ चोरी हो गया और ये और वो। तो पाकिस्तान में तो बहुत देखने को मिलता है, हर बार ही देखने को मिलता है। तो अगर तो ऐसा कोई जेन्युइन केस है, उसको आप जरूर दें, और पैसे ना दें, बल्कि बेहतर ये है कि आप उसका टिकट करा के उसको ट्रेन में बिठा के आ जाएं जी, या बस में बिठा के आ जाएं, और कंडक्टर को कह दें कि अगर वापस टिकट करे तो ना दें। तो आप उन लोगों की मदद भी कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें मजे की बात कि अल्लाह ताला माफ करे सबको ही, पाकिस्तानियों को खास तौर पे, कि पाकिस्तानी मतलब इस चीज को इस्तेमाल कहाँ कहाँ तक करते हैं कि हरम शरीफ में बैठे हुए भी, यानी खाना काबा के बिल्कुल सामने बैठे, मताफ में बैठे हुए भी आपसे पाकिस्तानी ये पैसा मांग लेते हैं कि जी मेरा पासपोर्ट गुम गया और मेरे पास पैसे नहीं है और मैंने वापस जाना है। तो चलें जी, क्या कर सकते हैं, हर एक की अपनी नीयत है। आपने अपनी नीयत साफ रखते हुए मुसाफिरों की भी मदद करनी है, और ज़कात उनको भी दी जा सकती है। बट मुसाफिर वो जो आपसे, अच्छा अब आजकल के दौर में ना मुसाफिर का कॉन्सेप्ट भी काफी हद तक बदल गया, सफर काफी आसान हो गया है, बट फिर भी मुसाफिर के अहकामात जो उस दौर में थे वो आजकल के दौर में भी मौजूद है, उनको ज़कात दी जा सकती है। इसके बाद ये गुलाम आजाद करवाने के लिए, ये हमें रिवायात भी मिलती हैं कि गुलाम आजाद करने के लिए सहाबा ने भी बहुत खर्च किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपनी तमाम दौलत दे दी, उस्मान गनी ने भी अपनी बहुत सी दौलत दे दी मुसाफिरों को आजाद करने के लिए। इसका अजर, गुलामों को सॉरी आजाद करने के लिए इसका अजर भी बहुत ज्यादा है। और गुलाम आजाद करना जो है वो आजकल के कॉन्सेप्ट में तो दौर में कॉन्टेक्स्ट में जरा मुश्किल मिलता है हमें, और लेकिन आजकल के दौर में भी ऐसे गुलाम हैं। और नंबर वन उनमें अगर आपने कॉन्सेप्ट सुना हो बॉन्डेड लेबर का,
बांदी जिसको कहते हैं जी। होता क्या है कि जो अमीर लोग होते हैं, चौधरी वगैरह होते हैं पिंड के, जिनकी फैक्ट्रियां होती हैं या ये ईंटों वाले भट्टे होते हैं जिनके, तो वो लोग क्या करते हैं, वो किसी को 5-10 हज़ार रुपया दे के, 20 हज़ार रुपया दे के मकरूज कर लेते हैं, अपना बांदी बना लेते हैं। तो वो उस पे इंटरेस्ट चार्ज करते रहते हैं। तो होता क्या है, वो फकीर आदमी बेचारा, उसने क्या कमाना और क्या देना, वो फिर एज रीपेमेंट अपने बटे में या फैक्ट्री में उनको मुलाजिम रख लेते हैं और उनको पैसा नहीं देते। पैसा दे दें तो अमीर हो जो उनका कर्ज वापस कर दें। वो उनको इंटरेस्ट या प्रिंसिपल जो भी अमाउंट बनती है वो काटते रहते हैं और वो इतनी कम काटते हैं, वो कर्जा ज्यादा होता है, अमाउंट कम काटी जाती है कि वो लोग बेचारे पूरी जिंदगी गुलाम रहते हैं उनके, बॉन्डेड रहते हैं और वो नस्लें तक, आप सोच के परेशान होंगे कि नस्लें तक गुलाम है ऐसे लोगों की। अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे, हमें भी तौफीक दे कि हम ऐसे लोगों की मदद करें। तो ऐसे लोगों को आप पैसे दे के उनको आजाद करवा सकते हैं। लेकिन एक बात है, मैं आपको बताऊं कि बड़ा सोच समझ के और एहतियात से ऐसे लोगों को पैसे देने चाहिए, क्योंकि वो जो चौधरी होते हैं वो कभी भी नहीं चाहते कि हम इनको आजाद कर दें। तो वो तो अल्लाह माफ करे दुश्मनियों पे भी आ सकते हैं, बट हिम्मत करें जी, अल्लाह ताला आपकी मदद करे इसमें। तो ऐसे लोगों को आजाद करवाया जा सकता है। या अक्सर आपने देखा होगा घरों में जो काम वालियां होती हैं, उन्होंने एडवांस ले लिए होते हैं, ठीक है, और वो फिर छोड़ना चाहती हैं लेकिन एडवांस पूरा करने के चक्करों में उनको नहीं छोड़ा जाता, तो उनको भी आप आजाद करवा सकते हैं। तो एक मॉडर्न फॉर्म है गुलामों की। फिर एक सबसे बड़ी मॉडर्न फॉर्म जो है गुलाम की, वो है मकरूज इंसान, जो कि 7वीं कैटेगरी है कि मकरूज लोगों को उनका कर्जा उतारने के लिए ज़कात देना, ये भी बहुत अफजल है, ये भी दी जा सकती है। तो मकरूज लोग, अगर किसी के ऊपर कर्जा है, बैंक का हो या किसी का भी हो, अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक बात बता दूं, वो मकरूज है लेकिन उसके पास मीन्स है, उसके पास ही 10 तोले सोना पड़ा हुआ है, उसके पास प्लॉट पड़ा हुआ है, लेकिन वो बेचारा ऐसे मकरूज आपके सामने मिस्कीन बन के आ गया कि जी मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए सोना रखा है या प्लॉट मैंने बुरे टाइमों के लिए रखा है ना। दिस इज रॉन्ग। आप मकरूज हैं तो आप सबसे पहले अपने तमाम मीन्स इस्तेमाल करते उस कर्जे को वापस करें, और उसके बाद भी अगर आपके पास कर्जा रह जाए तमाम मीन्स के बाद, या आपके पास मीन्स ही ना हो कर्जा वापस करने की, तब ये हुक्म है कि ऐसे लोगों को ज़कात दी जा सकती है जो मकरूज भी है और जिनके पास मीन्स भी नहीं है इनको वापस करने के। एक मिनट जी, एक सवाल लेता हूँ। अच्छा, मरियम कहती है सर रिच पर्सन ज़कात एक्सेप्ट करेगा इन केस ऑफ तालीफ कल्ब और इसमें प्रेफरेंसेस भी होंगी? हाँ जी जी, अगेन वही बात, मैंने एक मुसाफिर में भी ये बात कही थी या शायद कहने लगा था तो हो गया कि ज़कात आप तो दे रहे हैं लेकिन अगले का एक्सेप्ट करना भी जरूरी है, ठीक है। अगर अगला एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो आप किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते, अंदर आना तेनों मैं ज़कात दवा तो क्यों नहीं ले रहे हैं, ठीक है, ऐसे नहीं आप कर सकते। आपको ज़कात अगर देनी है तो वो लेगा तो आप ज़कात देंगे, वरना जबरदस्ती नहीं आप किसी को ज़कात दे सकते, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना प्रेफरेंसेस इसमें कोई नहीं है जी, कोई भी अगर मुसलमान हुआ है या ये 8 के अंदर भी प्रेफरेंसेस नहीं बताई गई, ऐसी कोई रिवायत मेरी नजर में तो नहीं है, अगर आपकी में हो तो आप बता दीजिएगा। जो आपकी सोसाइटी में इर्द गिर्द हो उनको बेहतर है। हाँ, एक प्रेफरेंस अलबत्ता है, वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल कोई प्रेफरेंसेस नहीं है। एनीवन हु फॉल्स इन दिस कैटेगरी शुड बी एंड कुड बी गिवन ज़कात। अच्छा, अब रिच पर्सन की बात हो रही थी तो उसमें मैं एक आपको एक और मिसाल देना चाह रहा था कि अगर बेटा कोई ज़कात नहीं भी ले रहा, तो रिच हो या गरीब भी हो, पहली बात ये, रिच अगर नहीं ले रहा तो उसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि उसको जरूरत नहीं होगी, ठीक है, या तो उसका ईमान स्ट्रांग है इतना, या तो वो मुसाफिर भी है तो ही कैन अफोर्ड मैनी थिंग्स, 5 स्टार होटल अफोर्ड कर सकता है एक्सेट्रा, तो उनको तो आप नहीं दे रहे, वो ले भी नहीं रहे। अच्छा, लेकिन अगर कोई ज़कात का मुस्तहिक है और वो फिर भी ज़कात नहीं ले रहा, क्यों? क्योंकि ये टर्म ही
हमारे एक ऐसी पता नहीं क्यों बना दी गई है ओवर द ईयर्स, ये टर्म बड़ी इंसल्टिंग हम लोगों ने समझ ली है कि ज़कात लेना जो है वो एक बड़ी ही बेइज्जती का मामला है, या किसी से सदका खैरात लेना बेइज्जती का मामला है। वो क्यों? नंबर वन, एक तो कॉन्सेप्ट ये बन गया हुआ है कि हमने मांगना नहीं है, ठीक है, सफेद पोश लोग नहीं मांगते। दूसरा जो देते हैं, भाई वो देते ऐसे हैं कि बंदा कहता है यार ये ना ही देता मुझे अच्छा था। तो देते वक्त भी जरा ध्यान रखा करें किसी को ये अच्छा, यहाँ पे भी अब आलिम एक दो ने मसला किया हुआ है, आई मीन एक मकतबा फिक्र ने, एक दो ने शायद थोड़ा बहुत, कि ज़कात का बता के देना जरूरी है। नहीं, ऐसी कहीं रिवायत नहीं है जहाँ पे ज़कात का बता के देना जरूरी है। ज़कात की नीयत जरूरी है। आप जब दे रहे हो पैसे तो किसी को नियत कर लें कि जी मैं इसको ज़कात के पैसे दे रहा हूँ। फिर सेकेंडली, आप अगर समझते हैं कि ये ज़कात नहीं लेगा तो आप उसकी और तरीके से मदद कर दें। ठीक है, जिस तरह आपका अगर गरीब रिश्तेदार है और आप उसको ज़कात देंगे तो वो बेचारा शर्मिंदा हो जाएगा। आप उसके लिए कोई ऐसा गिफ्ट ले जाएँ, कोई ज़रूरत का सामान ले जाएँ जो उसको चाहिए हो। गिफ्ट के तौर पे दे दें, ईदी दे दें जी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसको ईद के दिन जाके ईदी दे दें, या पहले जाके ईदी दे दें, ये लो भाई तुम्हारी ईदी। या आप इस तरह से उसके नाम चेंज करके ज़कात दे सकते हैं, ताकि अगले की इज़्ज़त नफ्स भी मजरूह ना हो और आप उसकी मदद भी कर दें। तो ये इस चीज़ का ख्याल हमें रखना चाहिए। देते वक़्त भी हमें ज़रा तमीज़ का मुज़ाहरा करना चाहिए, किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। आजकल आपने देखा है, वो एक साबुन भी दे रहे हैं लोगों को, तो उसके साथ 4 लोग वो इतने से साबुन को उँगलियाँ लगा के पकड़ के दे रहे हैं। 5 किलो का आटा भी दे रहे हैं, तो तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। तो अल्लाह ताला माफ़ करे जी, ऐसे देने से भी ज़रा ध्यान रखा करें आप लोग भी, ठीक है? तस्वीरें लगाना, वीडियोज़ बनाना ज़रूरी नहीं है। अल्लाह के यहाँ तस्वीरें भी बन रही हैं और वीडियो भी बन रही है। वही सबसे ज़रूरी वीडियो। अच्छा, फिर सवाल है अरूज का। कुछ लोग अपने बच्चों को खुद ही उनके घर छोड़ आते हैं, इवन उन पे कोई कर्जा नहीं होता, तो उनके साथ क्या किया जाए? यार ये आपने बड़ा ना मुश्किल सवाल पूछ लिया है, क्योंकि पहली बात तो ये कि ज़कात से शायद रिलेटेड ना हो, लेकिन अगर वो छोड़ आए हैं काम करने के लिए और बच्चे की उसमें रज़ामंदी शामिल है, बालिग बच्चा है, तो फिर तो मेरा ख़्याल है कोई इसमें कबाहत नहीं है, बच्चा अपनी मर्ज़ी से जा रहा है। हाँ, अगर बच्चे ने कहा कि मैंने नहीं जाना और माँ-बाप ने ज़बरदस्ती उसको भेजा है, तो फिर अल्लाह का और उनका मामला है। लेकिन ज़कात जो है, अगर देखें, वो लोग छुड़वाना चाहते हैं अपने बच्चे को और उनको एहसास है कि जी हमने गलती की, हम फँस गए हैं वहाँ पे, हमारे पास पैसे नहीं है, हम बच्चे को छुड़ाना चाहते हैं, तो उनको दे दें। लेकिन अगर आपको लग रहा है, आपने अपनी होमवर्क तो पूरा करना है कि नहीं यार ये लोग हमसे पैसे लेके फिर कहीं और छोड़ आएँगे, तो अगर दिल नहीं आपका सैटिस्फाइड ना दें, ठीक है? ये बात अगेन आ जाती है उनकी नीयत पे, आपकी तहकीक पे और उनकी नीयत पे कि वो कितने इंटरेस्टेड हैं। अच्छा, फिर है जी बैंक्स ज़कात हमारे अकाउंट्स में से कट करके गवर्नमेंट को देता है। जी, गवर्नमेंट को कट करके देता है, बैतुल माल में जमा कराता है। अच्छा, अगर वो नहीं भी देता, लेकिन क्योंकि बैंक एक आमिलीन है, आमिलीन में से एक है, बैंक को गवर्नमेंट ने इख्तियार दिया है कि वो कट करे, तो आपका इसमें कोई अमल दखल नहीं है, तो आपने उसको देनी है। वो दे ना दे, यहाँ पे अब आपका मामला नहीं है। बैंक एक आमिलीन में से एक है, तो आमिलीन अगर खुद ही लेके खा जाए तो भाई इसमें आपका मामला नहीं है, आपने ज़कात दे दी। अच्छा जी, 1 मिनट अब क्वेश्चन ज़रा छोड़ दें, क्योंकि नए सेशन में हम क्वेश्चंस करेंगे, कि टाइम खत्म होने लगा है। पर अगर किसी की मदद करना चाहते हो, ये बताना भी ज़रूरी है। नहीं जी, मैंने बता दिया। मसाकीन मतलब जिनमें जिनकी माँ नहीं, नहीं जी, मसाकीन गरीब लोगों को, यतीम होते हैं जिनका बाप नहीं, मिसाकीन वो होते हैं जिनके पास पैसा नहीं है खाने-पीने के लिए एटसेट्रा। जिसको दे रहे हैं उसे भी नहीं बताना कि आपको ज़कात दे रहे हैं। हाँ जी, ज़रूरी नहीं है, बस नीयत होनी चाहिए आपकी दिल में कि मैं ज़कात दे रहा हूँ। मर्ज़ी से जितना ज़बरदस्ती छोड़ के देते हैं और ईयर्स जितने पैसे ले जाते हैं, सर उनका बंदा क्या करे? यार हनान, ये सवाल दोबारा करना आप अपने दोनों सवाल, ठीक है? ये सवाल मुझे समझ नहीं लगी। तो चलें जी, उसी आईडी और पासवर्ड के साथ दोबारा लॉगिन करना है आपने, उसी आईडी और चलें जी। तो हनान, आपका क्या सवाल था यार? आप पूछ सकते हो, आप अनम्यूट भी हो इस टाइम, तो आप सवाल पूछ सकते हो। हनान है जी यहाँ पे?
زکوٰۃ کو تو صدقہ وغیرہ تو بتا کے دینا چاہیے. نہیں نہیں، یہی تو بات بیٹا ہے کہ ہم نے پتہ نہیں کیا کیا سنا ہوا ہے، جو کہ چیزیں نہیں بھی ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں بتا کے دینے چاہیے. مطلب وہاں پہ آپ خود ہی دیکھو یار، ایک جب ایسی کوئی باتیں ہو نا تو ہمیں تھوڑا سا نا مطلب قیاس بھی کر لینا چاہیے، خود بھی سوچ لینا چاہیے. پہلی بات یہ ایسی کوئی روایت کہیں پہ موجود نہیں ہے جو کہتی ہو کہ جی بتا کے دینا چاہیے. کچھ علماء نے اپنی طرف سے یہ اجتہاد کیا ہوا ہے کہ دینی چاہیے، جی بتا کے دینی چاہیے. لیکن آپ خود سوچو کہ نمبر ون، ہمارے دین میں تو ہر نیکی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جتنی چھپ کے کی جائے اتنا اچھا ہے. ٹھیک ہے، اوور آل بھی کہا گیا ہے. صدقے کے بارے میں آپ مطلب جتنا ہو سکے پوشیدہ رکھو، یعنی باقیوں کو، لوگوں کو نہ پتا چلے کہ دائیں کو دو، دائیں سے دو تو بائیں ہاتھ کو پتا نہ چلے. لیکن یعنی اسلام کے اندر ان چیزوں کو پوشیدہ رکھنے کا کہا گیا ہے. اس کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے، یہ بھی کیوں کہا گیا کہ بتا کے نہیں دینا چاہیے؟ تاکہ جو انسان جس کو آپ دے رہے ہو اس کو یہ برا فیل نہ ہو. تو آپ خود ہی سوچو، اگر خدا نہ خواستہ ہمیں کل کو ضرورت پڑ جائے، آپ کو کہیں سے لینا پڑے اور آپ کو کوئی بتا کے دے کہ یار یہ لو زکوٰۃ لو یا یہ لو صدقہ لو، تو آپ شاید نہ لیں. ٹھیک ہے، مطلب یہ آپ کو سوچ کے بھی بات عجیب لگ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نہ کبھی ایسا کرے، حالات لے کے آئے، لیکن اگر آ جائے تو آپ کبھی بھی نہ لو. لیکن کوئی اگر آپ کو ماموں چاچو کوئی آپ کو جی بائک گفٹ کر دیتا ہے کہ بیٹا یہ لو بائک، تم یونیورسٹی جاتے ہو، بائک کی ضرورت ہے، میری طرف سے بائک لو، تو آپ وہ شاید ایکسیپٹ کر لیں. اب بے شک وہ اس نے زکوٰۃ کے پیسوں سے لی ہے، لیکن صدقہ خیرات یا زکوٰۃ اگر آپ کو یہ خدشہ ہے کہ اگلے کو بتا کے، خاص طور پہ جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، فقراء ہوتے ہیں، اگر ان کو دی جائے تو وہ obviously بری بات ہے. ان کی عزت نفس کی وجہ سے نہیں وہ مانگ رہے ہوتے، تو آپ بہتر ہے کہ ان کو اور ناموں سے دے دیں. تو یہ چیز پسند کی جائے گی اسلام میں. ٹھیک ہے، یہ جو غلام والا سنیریو ہے، کچھ بچوں کو گھروں میں جو کام کرنے کے لیے رکھ لیتے ہیں اور ان کے ماں باپ کو سال کے اکارڈنگ ان کے پیسے دے دیتے ہیں. جی جی بعد میں وہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو بھی زکوٰۃ و صدقہ وغیرہ لگتا ہے. جی جی میں بتا دیتا ہوں، ایک منٹ ذرا ہولڈ کیجیے. ہاں جی یار، وہ اگر دیکھیں غریب ہے نا تو ان کو آپ دیں گے، بالکل دیں گے. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ مطلب ہم لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کچھ غریب لوگ بھی بڑے تیز ہوتے ہیں یا کچھ غریب لوگ بھی بہت برے ہوتے ہیں، جی ان کو نہیں ہم نے دینی. تو بھائی وہ ان کی غریبی، اگر برے ہیں بے شک ٹھیک ہے، لیکن ان کیٹیگریز میں فال کرتے ہیں تو آپ ان کو دے سکتے ہیں. ہاں اگر وہ غریب نہ ہوئے، صاحب نصاب نہ ہوئے، لیکن وہ شو کر رہے ہیں کہ ہم ہیں، تو بیٹا یہ پھر آپ کا معاملہ نہیں ہے، ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. تو وہ ماں باپ بے شک گھر پہ آتے ہیں کام کرنے کے لیے، لیکن اگر ان کی ٹوٹل انکم سال کی سیونگز نصاب کے مطابق نہیں ہے تو آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. وہ پھر وہ جیسے بھی اس کو خرچ کریں، وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے، ایک منٹ آپ لوگ ذرا ہولڈ کیجیے گا، مجھے ذرا 1 منٹ دیں، میں آتا ہوں. 5 لاکھ کسی اور کا قرضہ بھی دینا ہے تو بیٹا آپ کی کیلکولیشن کیا ہوگی؟ 25 لاکھ کے گڈس، ابھی آپ نے کریڈٹ نہیں نکالنے، پلس 25 لاکھ کا کیش پلس سونا، وہ سارا کچھ، یہ آپ کے پاس ٹوٹل اماؤنٹ ہوگی 50 لاکھ کی. اب آپ اپنا قرضہ مائنس کرنا شروع کریں. سب سے پہلے قرضہ مائنس کیا 5 لاکھ، پیچھے رہ گیا 45 لاکھ. اب آپ گڈز آن کریڈٹ مائنس کر دیں 10 لاکھ، یعنی اب آپ کے پاس ٹوٹل ہے 35 لاکھ. تو اس 35 لاکھ کے اوپر آپ نے 2.5% کیلکولیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح ہوگی کیلکولیشن. گڈز آن کریڈٹ آپ نہیں، اچھا وہ ویسے آپس کی بات ہے، جو کریڈٹ کا کام ہے نا گڈس کا یا سیلز کا، یہ دیکھیں گے جو ہمارا اگلا چیپٹر تھا نا، جو ہم نے آج سٹارٹ کرنا تھا لیکن پچھلا ایک رہ گیا تھا ہمارا، وہ یہی ہے پروفٹ اینڈ سیلز. یہ دیکھیں سیل ان اسلام. ٹھیک ہے، اس میں کریڈٹ سیل کا بھی ذکر موجود ہے، تو وہاں پہ آپ کو زیادہ کلیئرٹی آ جائے گی انشاءاللہ. اچھا چلیں جی. سو فائنلی فی سبیل اللہ، یہ ایک ایسی کیٹیگری ہے جس میں تمام
چیزیں کور ہو جاتی ہیں جو ہم اگر کور کرنا چاہتے ہیں بہتری کے لیے انسانیت کی یا سوسائٹی کی، تو اگر کوئی بندہ اس کیٹیگری میں فال نہیں کر رہا یا کوئی جگہ یا چیز اس کیٹیگری میں فال نہیں کر رہی، تو فی سبیل اللہ، اللہ کی خاطر، یعنی اللہ کی خوشنودی کی خاطر، اللہ کی راہ میں آپ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں، لیکن اس کی ایک دو کنڈیشنز ہیں، ٹھیک ہے؟ فی سبیل اللہ کے اندر آپ ان کاموں میں خرچ کریں گے جو کہ رفع عامہ کے کام ہے، ان میں خرچ کرنے کی روایات ملتی ہیں، اجماع موجود ہے، یعنی سوسائٹل گڈ کے لیے، سوسائٹی کے بہتری کے لیے آپ خرچ کر سکتے ہیں زکوٰۃ کو۔ مثال کے طور پہ آپ نے ایک پانی کا کولر لگوا دیا، آپ نے سڑک بنوا دی، آپ نے یہ جو ڈفرنٹ این جی اوز ہیں وہ اس بیس کے اوپر ہی زکوٰۃ مانگتی ہیں، اینڈ دے آلسو ڈیزرو اٹ۔ تمام این جی اوز جو کام کرتی ہیں ایکچولی، کہ وہ جو کام کر رہی ہیں وہ سوسائٹل گڈ ہے، وہ رفع عامہ کے کام ہے، جس طرح شوکت خانم ہے، خدمت خلق ہے، اور یہ اخوت ہے، یہ جتنی بھی فاؤنڈیشن، ایس او ایس ولیج ہے، یتیم خانے ہیں، ڈفرنٹ اولڈ ایج ہومز ہیں، تو یہ تمام جو ہے یہ سوسائٹل گڈ کے لیے کام کر رہی ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ سوسائٹل گڈ کا ہونا ضروری ہے۔ اچھا، پھر یہاں پہ ایک سب سے مشہور سوال، کہ شاید وہی آیا، میں ایک سیکنڈ دیکھ لوں، ہاں شاباش، دیکھا، ویری گڈ عمر، یہی سب سے مشہور سوال ہے ہمارا، کہ مسجد بنوانے میں اس میں نہیں آتا، تو بیٹا مسجد نہیں آتی، اس میں مسجد بنانا اس میں نہیں آتا۔ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ اگر اس کی بات کریں رفع عامہ کی، تو بیٹا مسجد جو ہے وہ ایک عبادت گاہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور عبادت جو ہے وہ انسان کا اور اللہ کا معاملہ سمجھا جاتا ہے، حقوق اللہ، تو اسی لیے اس کانسیپٹ کے تحت مسجد اس کیٹیگری میں نہیں آتی کہ یہ سوسائٹل گڈ۔ ہاں اچھی بات ہے، سب لوگ نماز پڑھیں گے اور اس میں سب کی بخشش ہوگی، لیکن پھر بھی یہ ایک حقوق اللہ کا کانسیپٹ یہاں پہ زیادہ انوالوڈ ہے حقوق العباد کی بجائے، تو رفع عامہ کا کانسیپٹ یہاں پہ نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر مسجد کو آپ چندہ نہیں دے سکتے زکوٰۃ میں سے، بالکل بھی نہیں دے سکتے جی، اس کے اوپر اجماع موجود ہے پوری امت کا کہ مسجد کو نہیں دے سکتے۔ البتہ مسجد کے اندر جو مدارس ہیں ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، مدرسہ، اور اکثر اوقات خاص طور پہ اندرون وغیرہ میں، شہروں میں، تو مسجد کے ساتھ مدرسے انوالوڈ ہوتے ہیں، لیکن آپ مدرسے کو دے رہے ہیں، مسجد کو نہیں دے رہے۔ اب وہ کمیٹی والے اس کو مسجد پہ خرچ کرتے ہیں تو آپ کا معاملہ نہیں ہے، لیکن آپ مدرسے کو دے سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ مدرسے میں غریب بچے پڑھتے ہیں جن کے اوپر یہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، تو ان بچوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے اکثر مدارس میں، ان کے ماں باپ کو دی جا سکتی ہے، وہ مطلب وہ اس مدرسے کی کمیٹی کے ہیڈ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، سیکنڈلی، مدرسہ کیونکہ ایک تعلیم گاہ ہے، اور تعلیم جو ہے وہ ایک سوسائٹل گڈ کی طرف لے کے جاتی ہے، تو تعلیم کے لیے کسی کی، ایون بچے کی کسی کی فیس بھی آپ دے سکتے ہیں زکوٰۃ کے پیسوں میں، یہ بھی فی سبیل اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو سوسائٹل گڈ کے لیے آپ دے سکتے ہیں۔ اچھا، was zakat given to rich عاملین as well in times of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم؟ بیٹا عاملین کو زکات دینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ آپ سے مانگے یا وہ جب موجود ہوں ان کو آپ نے دینی ہے، مطلب ان کو دینی ہے ایز اے پارٹ آف their ورک، یعنی ان کا کام ہی یہ ہے، باقی ان کو تنخواہ مل رہی ہے بیت المال سے، ان کو تنخواہ ملتی ہے بیت المال سے، یہ عاملین کے پرسنل کے استعمال کے لیے نہیں آپ زکات ان کو دیتے، ان کو زکات اسی لیے دے رہے ہیں کیونکہ وہ کلیکٹ کرنے کے حقدار ہیں، وہ کلیکٹ کر رہے ہیں، وہ اپنے لیے نہیں کر رہے، وہ اسٹیٹ کے لیے کر رہے ہیں۔ تو لوگ بحث کر سکتے ہیں نا کہ یار آپ تو ان میں سے، آپ تو زکات کی مستحق ہی نہیں ہو، آپ کو ہم نے زکات نہیں دینی، تو عاملین کے لیے حکم ہے کہ عاملین کو آپ نے زکات دینی ہے، بالکل دینی ہے جی۔
ठीक है। अच्छा, फिर क्वेश्चन है, कुछ लोग फैंस लगवा देते हैं, कूलर लगवा देते हैं मस्जिद में, फिर ये सब लगवाने के लिए भी ज़कात के पैसे नहीं दे सकते। हाँ, यहाँ पे अगर आपका जो नियत है वो है रफ़ाए आमा, तो आप ये मतलब मैं ऑब्वियसली इस पे कोई पढ़ा तो नहीं, इस स्पेसिफिकली इस बात के ऊपर कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं अभी तक मैंने पढ़ा, लेकिन चले जी मैं ये अपनी समझ के तहत ये समझता हूँ कि अगर आपकी नीयत है कि आप लोग वहाँ पे नमाजी आते हैं, उनको मुश्किलात पेश आती हैं, फिर आप कूलर उनके लिए या पंखे लगवा के दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूं, बेहतर है आप ना करें, बेहतर है, क्योंकि जहाँ पे डाउट आ जाए ना वहाँ पे आपको इंतहाई मोहतात रहना चाहिए, खासतौर पे फराइज के मामले में। फराइज के मामले में हाँ, नवाफिल या सुन्नत कोई हो तो उसमें आप चले कर लें, क्योंकि अगर ना भी हुआ तो किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सवाब मिल जाएगा। लेकिन अगर आप फर्ज अदा कर रहे हैं और उसमें डाउट के तहत आप कोई काम कर लें, तो कल को बेटा वो ना हुआ तो आप फर्ज से ही महरूम रहेंगे पूरी जिंदगी, और आखिरत में भी आपको फिर इस चीज का सवाल होगा कि तुमने फर्ज पूरा नहीं किया। आप कहेंगे कि मैंने ये कर लिया था, तो वहां पे असल में पता चलेगा ना कि ये था या नहीं था। तो इसीलिए बेहतर है ऐसी जगहों पे एहतियातन आप ना करें, ठीक है। फिर एक सवाल है, आमिलीन अपने पास रखते हैं या बैतुल माल में? बैतुल माल में जमा कराते हैं बेटा, बैतुल माल में जमा कराते हैं, ठीक है। अभी भी बैंक्स भी अभी जो आमिलीन है वो भी बैतुल माल में जमा कराते हैं, उस जमाने में भी अगर कोई रख लेता था, अगेन वही बात कि उसका और अल्लाह का मामला, ठीक है, आपने उसको दे दी है हुक्म के मुताबिक। चले जी, नेक्स्ट टॉपिक है, हु आर फॉरबिडन फ्रॉम ज़कात, यानी किन को ज़कात हरगिज नहीं दी जा सकती, नहीं देनी आपने ज़कात इन लोगों को। उनमें सबसे पहले है जी पेरेंट्स, आप अपने वालिदैन को ज़कात नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि भाई पहली बात ये कि वालिदैन अगर हमारे इस्लाम के अंदर फैमिली का क्योंकि कॉन्सेप्ट है, तो भाई वालिदैन की मैं कहता हूँ अगर बुढ़ापे में या उनके पास बुरा टाइम उन पे गुजर रहा है, तो ये आपका फर्ज है उनकी मदद करना, ये एक अलहदा से फर्ज है, ज़कात के अलावा ये फर्ज है। इस्लाम में ये हुक्म है हमें अपने वालिदैन का ख्याल रखना चाहिए, उनकी तमाम ज़रूरियात पूरी करनी चाहिए, तो आपका फर्ज है। ज़कात आप इसमें से नहीं निकालेंगे, वो अलहदा चीज़ है, वो अलहदा से फर्ज है, और वालिदैन की खिदमत अलहदा से फर्ज है। फिर आपने ये हदीस भी पढ़ी है रिवायात भी सुनी है कि आप वालिदैन के ऊपर वैसे ही खर्च करने की इतनी अजमत है कि शायद ज़कात से ज़्यादा तो नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि वो फ़र्ज़ है, ये भी तकरीबन फ़र्ज़ ही है। मतलब अगर मैं कहूँ तो माफ़ी कि शायद ज़कात से भी ज़्यादा आपके ऊपर वालिदैन के ऊपर खर्च करने को तरजीह दी गई है। ज़कात अगर फ़र्ज़ ना होती तो फिर वालिदैन के ऊपर खर्च करना ज़कात से भी अफजल था। और वो क्यों है? एक रिवायत के मुताबिक, हदीस के मुताबिक उसका मफ़हूम ये है कि आप अगर खर्च करते हैं माल, तो सबसे अफजल, सबसे ज्यादा अफजल वो माल है जो आप अपने वालिदैन पे खर्च करते हैं। उसके बाद बीवी बच्चों एटसेट्रा, भाई बहन पे, और फिर उसके बाद गरीबों पे, और फिर उसके बाद मसाजिद और मदरसों वगैरह पे। तो ये मफहूम के तहत सबसे अफजल माल वो है जो आप अपने वालिदैन के ऊपर खर्च करते हैं, तो वैसे ही खर्च करना चाहिए। फिर एक बड़ा ही मशहूर वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर का, और आपने जरूर सुना होगा, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक बाप को एक बेटा, सहाबी थे दोनों, उनको उसको कुछ अमानत के तौर पे पैसे रखवा गया, या गंदम रखवा गया, पैसे रखवा गया। तो जब वापस आया वो बेटा, तो बाप ने वो सारा कुछ खर्च कर लिया हुआ था, तो वो बड़ा गुस्से हुआ कि मैंने अमानत रखवाई जी, तुमने ख़यानत की, अपने बाप को उसने बोला। और बाप बेचारा कहता जी मैं गरीब था, नहीं कमा सका, तो मैंने सोचा खर्च कर लूं, क्योंकि वो साल 2 बाद वो आया, अब इस तरह के सफर हुआ करते थे। बाप ने खर्च कर लिए, तो वो बच्चा बड़ा गुस्सा, उसने कहा जी अब बाप ने कहा ठीक है बेटा तुम जो मर्जी सजा दे दो, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलते हैं, वो जो सजा कहेंगे मैं मुझे कबूल है। वो गए जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, रास्ते में वो बाप बेचारा दिल के अंदर शेर पड़ता रहा, मफहूम ये
کہ مطلب میں بڑھاپے میں آ گیا, میں نے تجھے پالا جب تو چھوٹا تھا, اور اس طرح کے کچھ شعر تھے جی. تو روتا بھی بیچارہ جا رہا تھا رستے میں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاملہ بھی نہیں ابھی سنا تو انہوں نے کہا کہ اس باپ کو کہ تم وہ شعر سناؤ جو تم رستے میں پڑھتے جا رہے تھے. اس نے جب وہ شعر سنائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے, اور مطلب آپ کی داڑھی مبارک بھیگی, آپ اتنا روئے آنسوؤں کے ساتھ, اور پھر ایک دم جلال میں اٹھے اور اس لڑکے کا گریبان پکڑا اور کہا کہ تجھ سمیت, تیرا مال تجھ سمیت تیرے باپ کا ہے. تو بھائی یہ ویسے ہی ہم جو کچھ ہمارے بیٹا ہمارے ماں باپ کا, اسی لیے آپ لوگ بھی کل کو اللہ تعالیٰ آپ کو جب صاحب استفاد کرے تو ماں باپ سے پہلی بات ہے کبھی حساب نہ لینا, ٹھیک ہے. اس حدیث کے مطابق سخت گناہ ہے, مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے پاس ہو تو آپ کا گریبان پکڑ لیں کہ تم کون ہوتے ہو ماں باپ سے حساب لینے والے. اور جتنا آپ خرچ کریں گے ماں باپ پہ بیٹا اتنا کام ہے. ماں باپ کی ضروریات کا خیال رکھیے گا. وہ لوگ اس عمر میں پہنچ جاتے ہیں, اس اسٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں لائف کے کہ وہ آپ سے مانگتے بھی نہیں ہیں. ماں باپ کبھی نہیں آپ کو کہیں گے کہ ماں نہیں کہے گی بیٹا میرے کپڑے پرانے ہو گئے مجھے کپڑے لے دو, باپ نہیں کہے گا بیٹا جوتا پرانا ہو گیا لے دو. تو ماں باپ کے اوپر آپ جتنا خرچ کریں وہ کم ہے, ان کی ضرورت کا خیال آپ لوگوں نے رکھنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ماں باپ کے اوپر ایک تو جی زکوٰۃ نہیں لگتی, دوسرا اسپاؤس, میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے. اور وہ اس کا ریزن بھی یہ ہے کہ میاں بیوی کے ایک دوسرے کے اوپر ان کے اوپر خرچ کرنا لازم ہے. خاص طور پہ پرانے زمانوں میں تو خاوند ہی کماتا تھا اور بیوی پہ خرچ کرتا تھا, تو یہ اس کے اوپر فرض ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح بیوی بھی جو کماتی ہے وہ اس کے اوپر فرض تو نہیں ہے دینا, لیکن ایک ہاؤس ہولڈ انکم ہے, تو اسی کے اندر سے آپ اپنے خاوند کو دے دیں یا خاوند اپنی بیوی کو دے دیں. خاوند کو بھی جو ملے گا وہ کچھ پورشن بیوی پہ واپس خرچ کر دے گا. تو اسی لیے یہاں پہ ایک کانسیپٹ ہے کہ اسپاؤس کو بھی نہیں دی جا سکتی, کیونکہ وہ اس کا پورشن کچھ نہ کچھ واپس مل جاتا ہے. ایک بندے کو اگر اس کی بیوی زکوٰۃ دے دے, وہ اسی میں سے اس کو جی گولڈ کا سیٹ دے دے یا پینڈنٹ لے دے, رنگ لے دے, تو بھائی یہ کہاں کی زکوٰۃ ہے. اور پھر ہیلا بازی شروع ہو جائے, میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ دیتے رہیں جی, تم میرے پہ خرچ کر دینا میں تم پہ خرچ کر دوں گی. یہ اسی لیے اسپاؤس کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. چلڈرن اینڈ گرینڈ چلڈرن نہیں جی, بچوں کے اوپر خرچ کرنا آپ کا فرض ہے, کفالت ان کی آپ پہ فرض ہے, اور گرینڈ چلڈرن کو بھی نہیں دے سکتے, یعنی پوتے پوتی نواسا نواسی کو بھی نہیں زکوٰۃ دی جا سکتی. یہ کیونکہ یہ بھی آپ کی نسل ہی ہے. تو یہ وہ 4 لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اب یہاں پہ ایک سب سے اور مشہور سوال آتا ہے, وہ کیا آتا ہے جی, وہ کرنا چاہے گا؟ چلے میں خود ہی کر لیتا ہوں. وہ سوال یہ ہے کہ ہاں جی آ گیا, کس کا ہے, عمر کا لگتا ہے. پہلے بچوں پہ خرچ کرنا چاہیے پھر صدقہ دینا باہر کسی کو. بالکل, صدقہ باہر دینے سے پہلے بیوی بچے, ان سے بھی پہلے ماں باپ, ٹھیک ہے. ایک حدیث ہے وہ میں آپ کو نیکسٹ ٹائم اس کا ریفرنس بھی شیئر کر دوں گا. تو اس کے مطابق جو خرچ کرنے کی کیٹیگریز ہیں ان میں سب سے افضل ہے ماں باپ, پھر بیوی بچے, بہن بھائی, رشتے دار, اور آہستہ آہستہ غریب, اور پھر اس کے بعد مساجد اور یہ بالکل جی. اور اگر آپ مزے کی بات, اگر آپ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہیں, اپنی فیملی پہ خرچ کرتے ہیں, اللہ کو یہ نیت کے ساتھ کہ اللہ اس میں خوش ہوگا, تو اس کا صدقے کا ثواب ہے. بیسیکلی آپ وہ بھی صدقہ ہی کر رہے ہیں. تو اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہی ہے, اور بڑا بہترین صدقہ ہے اپنے گھر والوں پہ. لیکن اگین وہی بات, فضول خرچی, ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ کو بڑا اسلام نے نا آپ کو لیوریج دی ہوتی ہے ہر پوائنٹ میں, فضول خرچی نہیں. اب آپ بیوی کو اپنی خرچ کرنے کے بہانے آپ کہیں گے میں نے لوگوں کی مدد نہیں کرنی, میں نے سارا بیوی کو دینا, آپ اس کو جو ہے 5 لاکھ روپے کا سیٹ لے دے سونے کا, ٹھیک ہے. تو یہ میرا خیال ہے, میرا اپنا ذاتی رائے یہ ہے کہ بہتر ہے کہ آپ پھر کسی کی مدد ہی کر دیتے, کہ بیوی کو ضرورت نہیں تھی, ٹھیک ہے. اچھا, پھر سوال ہے بھائی یا بہن کو دے سکتے ہیں نہیں. تھینک یو ارشد, یہی سوال میں سننا چاہ رہا تھا. سب سے مشہور سوال اس پوائنٹ کا یہی ہے کہ بھائی بہن کو. اب اوپر جو آپ نے ایک سوال پوچھا تھا کسی نے پریفرنس کا,
اور ایک بندے نے پوچھا تھا شاید علی حسن نے پوچھا تھا ریلیٹیوز بہن بھائی کا. تو اب میں بتاتا ہوں جی کہ بہن بھائی کو زکوٰۃ دینا سب سے افضل زکوٰۃ ہے, بالکل دی جا سکتی ہے اور بالکل دینی چاہیے. اور ساتھ ہی ہمسائے کا پوچھا تھا, ہمسایوں کو بھی بالکل دینی چاہیے. میں نے بتایا کہ یہ جو سامنے فاربیڈن لکھے ہیں ان کے علاوہ کوئی بھی اگر اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے وہ آپ کا بہن بھائی کیوں نہ ہو تو ان کو زکوٰۃ بالکل دی جا سکتی ہے, اور جتنا وہ آپ کے کلوز ہے اتنا زکوٰۃ دینے کا کی فضیلت زیادہ ہے اور حکم زیادہ ہے. تو بہن بھائی کو جو زکوٰۃ دی جاتی ہے وہ ہمارے پوائنٹ آف ویو سے سب سے افضل زکوٰۃ ہے, کیونکہ زکوٰۃ کے ریسیپینٹس کے اندر سب سے کلوز آپ کے بہن بھائی. یہاں سے آپ ایک تیر سے دو شکار کر رہے ہیں, نمبر 1 زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں اور نمبر 2 اپنے بہن بھائیوں کی مدد بھی کر رہے ہیں, صلہ رحمی بھی کر رہے ہیں. اور بہن بھائیوں کی اور ریلیٹیوز کی, مطلب بہن بھائیوں میں پھر باقی ریلیٹیوز بھی اس طرح اپروکسیمیٹی کے بعد ریفرنس بنتی رہتی ہے. یہ ان کے ساتھ ویسے ہی صلہ رحمی کا اتنا اجر ہے, اگر آپ حدیث پڑھیں کہ جنت کی بشارت تک ہے, مطلب صلہ رحمی کرنے والے لوگوں کے لیے اتنی فضیلت ہے. تو ایک تیر سے بھائی آپ دو شکار کر رہے ہیں, صلہ رحمی بھی یعنی ریلیٹیوز اور بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک بھی کر رہے ہیں اور زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں. ہمسائے بالکل, پھر پروکسیمیٹی میں اگر آپ دیکھیں کلوزنس میں تو ہمسائے بھی آپ کے کلوز ہیں بالکل. بہن بھائی میں اگر کوئی زکوٰۃ دینے والا نہیں ہے, لینے والا, تو پھر آپ ہمسایوں کو دیکھیں, اپنے ارد گرد دیکھیں. اچھا اس کی نا ایک اور پہلو یہ پریفریبل کیوں ہے, کیونکہ بہن بھائی اور ہمسایوں کا ہمیں زیادہ اچھے طریقے سے پتا ہوتا ہے کہ ان کو ضرورت ہے یا نہیں اور کتنی ضرورت ہے. تو ایک وہ ایشورٹی کا جو ایلیمنٹ تھا کہ ہمیں ایشورٹی ہونی چاہیے زکوٰۃ دیتے وقت, وہ بھی آ جاتا ہے. تو بہن بھائی ہمسایوں کا ہمیں پتا ہے کہ یہ لوگ کتنے ضرورت مند ہے. اس پوائنٹ آف ویو سے بھی پھر ان کے ساتھ لانگ ٹرم ریلیشن ہے, اس میں بھی بانڈ آپ کا کلوز ہوتا ہے, اتفاق پیدا ہوتا ہے, اس وجہ سے بھی پریفریبل ہے کہ آپ بہن بھائیوں کی مدد کریں. اچھا یہ سوال ہے ارشد کا, سر عالم حضرات سے یہ بھی سنا ہے کہ وہ کہتے فیملی میں تو ویسے ہی آپ کی رسپانسبلٹی ہیلپ کرنا, زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے. بیٹا بالکل, وہ فیملی کہتے ہیں پیرنٹس, اسپاؤس اور چلڈرن کو, یہ ہماری فیملی ہے, ٹھیک ہے. ماشاءاللہ ہمارے معاشرے کے اندر فیملی ذرا بڑھ جاتی ہے, ٹھیک ہے. ہمارے معاشرے کے اندر فیملی میں بہن بھائی وغیرہ بھی آتے ہیں, کیونکہ وہ عموماً ہم لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں نا, ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں, تو اسی لیے ہمیں لگتا ہے کہ ساری فیملی ہے. لیکن جس کو آپ فیملیز کہہ رہے ہیں نا, وہ بیسیکلی پیرنٹس, اسپاؤس اور چلڈرن ہی ہے. باقی پھر خاندان بڑا, وہ تو پھر ساری فیملی ریلیٹیوز آ جاتے ہیں, وہ تو جتنا آپ ان کے اوپر خرچ کریں وہ اچھی بات ہے. لیکن عالم حضرات جو کہتے ہیں وہ فیملی پیرنٹس, اسپاؤس اور چلڈرن, ان کو کہتے ہیں فیملی. باقی چاچا, نانا, تایا, یہ ماموں, خالہ, یہ سارے کانسیپٹ جو ہیں یہ بھی فیملی کی آیت ہے, لیکن ہمارے کلچرل زیادہ ہیں. تو فیملی کے اوپر بالکل جی ان کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے. پیرنٹس, اسپاؤس اینڈ چلڈرن اینڈ گرینڈ چلڈرن, ان کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے, اور یہ آپ نے بھی پڑھ لیا. بہن بھائی وغیرہ کو تو دینی چاہیے, کوئی عالم نہیں کہے گا. مجھے آج آپ ایک بھی عالم بتا دیں جو کہے بہن بھائی کو نہیں دینی, وہ کہہ ہی نہیں سکتا. اس چیز میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. اچھا نیکسٹ, نان مسلمس کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے. یہ آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا, آج اس کو کلیریفائی بھی کر دیتے ہیں کہ غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. نہ صرف زکوٰۃ بلکہ کوئی بھی اگر فرض عبادت ہے, کوئی بھی فرض عبادت, لازمی عبادت, وہ نان مسلمس کے ساتھ نہیں شیئر کی جا سکتی. تو یہ ایک کانسیپٹ ہے اسلام کے اندر, نان مسلمس کے ساتھ کرنے کا, عبادات کو شیئر کرنے کا, کیونکہ وہ obviously انوالو نہیں ہے, ان کو نہ ثواب ہے اس کا نہ گناہ ہے. تو فرض کے بارے میں یہ ہے کہ آپ ان کو شیئر نہ کریں. لیکن نفل, نوافل یا سنت میں بھی اگر ملتا ہے نان مسلمس کے ساتھ کوئی کیا گیا اچھا برتاؤ, تو ان کو آپ بالکل نوافل جو عبادات ہیں جو ضروری نہیں ہے
ان میں ان کو ضرور رکھیں اپنے ذہن میں، اپنی مال میں، اپنی باتوں میں، معاملات میں. تو صدقہ خیرات آپ ضرور دے سکتے ہیں، دے. بلکہ اگر آپ کا کوئی جاننے والا نان مسلم ہے تو زکوٰۃ تو نہیں اس کو دے سکتے، تو آپ اس کو کوشش کریں صدقے میں سے دے دیں، خیرات میں سے دے دیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ بالکل فرض عبادات نہیں دے سکتے. اچھا، اس کی ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اب کچھ عالم، اس میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے، کچھ عالم کہتے ہیں کہ قربانی جو ہے، مطلب اس کو میں آپ کو ریلیٹ کر کے بتانا چاہ رہا ہوں. قربانی کا جو گوشت ہے، مطلب ایک اسکول آف تھاٹ، خاص طور پہ جو حنفی میرا خیال ہے اسکول آف تھاٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ قربانی کا گوشت نان مسلمس کو نہیں دیا جا سکتا. وائی؟ بیکاز دے آرگیو کہ یہ بھی ایک واجب ہے اور کمپلسری عبادت ہے، تو یہ نان مسلمس کو نہیں دے سکتے. لیکن جو دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے، اور باقی جو اسکول آف تھاٹس ہیں مالکی، شافی، وہ حنبلی، یہ کہتے ہیں کہ نان مسلمس کو آپ گوشت قربانی کا دے سکتے ہیں کیونکہ یہ سنت ہے. ٹھیک ہے، اور کہیں پہ منع نہیں کیا گیا. تو یہ البتہ آپ اپنا فقہ دیکھ لیں بھائی، اس میں نے آپ کو دونوں سائڈز بتا دی ہیں. لیکن جو کمپلسری عبادت ہے، فرض عبادت ہے، وہ نان مسلمس کے ساتھ نہیں شیئر کی جا سکتی. زکوٰۃ از ون آف them. اوکے، پھر فائنلی جی سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی کیونکہ زکوٰۃ از اے فارم آف صدقہ خیرات، اور حدیث کے مطابق، روایت کے مطابق، اہل بیت اور پیغمبر ان کو صدقہ خیرات نہیں دیا جاتا یا وہ قبول نہیں کرتے. یہ روایت ہے حدیث کے مطابق کہ ہم اہل بیت صدقہ خیرات نہیں لیتے. اور حضرت اویس کرنی کا ایک اویس کرنی کہہ رہا ہوں، سوری، حضرت سلمان فارسی کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، کیونکہ وہ کرسچن تھے. تو جب وہ مسلمان، ان کے پادری نے مرتے وقت کہا کہ مطلب چلے جانا مدینے میں، تو وہاں پہ تمہیں جو ہے نا آخری نبی ملے گا. تو وہ وہاں آ کے انہوں نے کہا، اپنے پادری سے پوچھا چلو مجھے اس کی نشانی ہی کوئی بتا دو تو تاکہ میں اس کو پہچان لوں. تو دو نشانیاں بتائی گئی تھی جی اس پادری کی طرف سے حضرت سلمان فارسی کو، کہ ایک اس کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، اور دوسرا وہ صدقہ خیرات نہیں لے گا لیکن نذرانہ لے گا. ٹھیک ہے، نذرانہ لے گا لیکن صدقہ خیرات نہیں لے گا. تو پھر وہ واقعہ بھی ہے کہ آپ سلمان فارسی، حضرت سلمان فارسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجورے لے کے گئے کچھ صدقے کی نیت کے ساتھ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دی کہ ہم پیغمبر جو ہے وہ صدقہ نہیں لیتے. پھر آپ ایک دفعہ نذرانے کے طور پہ کچھ لے کے گئے تو وہ آپ نے قبول کر لیا تھا. تو یہ پیغمبروں کی نشانی بھی ہے کہ وہ صدقہ خیرات نہیں لیتے. اہل بیت کے بارے میں بھی ہے کہ وہ صدقہ خیرات نہیں لیتے، تو مطلب ان کو دی بھی نہیں جا سکتی نا. البتہ ان کے لیے ایک اور چیز ہے، خمس. تو وہ آگے ہم اسلامک ٹیکسز میں پڑھیں گے کہ مال غنیمت کا جو 5% ہے وہ اہل بیت کے لیے، سوری 20% میرا خیال ہے، ہاں جی 1/5، 20% جو ہے وہ اہل بیت کے لیے ہے. لیکن وہ آگے جا کے ہم اسلامک ٹیکسز جب پڑھیں گے اس میں ہم یہ کانسیپٹ پڑھیں گے خمس کا. تو یہ وہ لوگ تھے جن کو دی جا سکتی ہے، جن کو نہیں دی جا سکتی، اور کون وہ لوگ ہیں جو دیں گے زکوٰۃ. تو زکوٰۃ کا چیپٹر ختم ہوتا ہے. کچھ سوال ابھی آپ بیٹا پوچھ سکتے ہیں. سوال آیا جی مشا کی طرف سے، کیا این جی اوز نان مسلم کی ہیلپ نہیں کر سکتی کیونکہ زکوٰۃ تو این جی اوز کو بھی دی جاتی ہے؟ بالکل بیٹا، اگر آپ کو شور ہے کہ وہ این جی او نان مسلم کی ہیلپ کر رہی ہے تو میں تو کہوں گا بہتر ہے کہ آپ کبھی اگر سیف سائڈ نہ دیں. لیکن اگین وہ این جی اوز مسلمانوں کی بھی ہیلپ کر رہی ہے اور نان مسلمس کی بھی کر رہی ہے. یہاں پہ آپ اپنے آپ کو آپ مطلب آپ کا یہاں پہ ذمہ نہیں بنتا. اپنے آپ کو آپ یہ کہہ کے سیٹسفائی کر سکتے ہیں کہ جو میری زکوٰۃ ہے وہ نیتاً آپ کی کہ جو نان مسلمس کے اوپر خرچ کریں گے میری زکوٰۃ ان میں سے ہو. ٹھیک ہے، تو اگر وہ مسلمس کے اوپر بھی کر رہے ہیں، نان مسلمس کے اوپر بھی کر رہے ہیں، تو آپ نیتاً
دیں زکوٰۃ کے نان مسلمس کے اوپر جو خرچ کی جائے گی میری زکوٰۃ وہی ہے. میرا خیال ہے دے سکتے ہیں. اگین اس میں ڈفرینٹ آراء ہے ڈفرینٹ علماء کی. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی نیت اس طرح کی بنا لیں کہ یہ این جی او مسلمس کے اوپر جو خرچ کرے گی وہی میری زکوٰۃ میں سے ہوگا. پھر سوال آیا ہے 07 کا, سید کو ڈیفائن کریں گے. سید کو ڈیفائن کرنے کی کیا ضرورت ہے یار؟ سید جو ہے وہ اہل بیت ہے. اہل بیت مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد, حضرت علی رضی اللہ عنہ میں سے, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ میں سے, حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ میں سے, حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ, ان کی جو نسل ہے ان کو سید کہتے ہیں. ہاں یہاں پہ میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں جو ہمیں نہیں پتا تھی, شاید کئی سید کو بھی نہیں پتا ہو یہ بات, ان کو شاید پتا ہو کہ جو لفظ سید ہے وہ اسپیسیفکلی یوز کیا جاتا تھا آج سے کئی سال پہلے اور ابھی بھی فار دا لینیج آف حضرت امام حسین علیہ السلام. یعنی امام حسین علیہ السلام کی جو آل اولاد ہے ان کے لیے سید لفظ یوز کیا جاتا تھا. اچھا, جو امام حسن علیہ السلام ہے ان کی لینیج کے لیے, نسل کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا تھا شریف. شریف کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے, تو اب ایسا نہیں کیا جاتا. اب حسن اور حسین علیہ السلام دونوں کی آل اولاد کے لیے سید کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں. تو اس میں کوئی بات نہیں, کیونکہ لفظ کسی نے ڈیفائن نہیں کیا کہ لفظ بعد میں بناؤ. سید کا مطلب ہے سردار, تو وہ لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا, صحابہ کے دور میں نہیں بنا. تو یہ آپ اس کے بغیر بھی, یہ لفظ کے بغیر بھی آپ مخاطب کر سکتے ہیں ان کو. لیکن یہ ویسے ایک پرانا ورڈ تھا کہ میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں کہ جو آل حسین علیہ السلام ہے ان کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے لینیج کا, سوری سید کا. ٹھیک ہے, یہ سید ہے جی. اور جو آل حسن علیہ السلام ہے ان کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے شریف کا. ہمارے یہاں پہ تو شریف اللہ معاف کرے بدنام لفظ ہو گیا ہوا ہے, بٹ وہ استعمال کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے جی. جی کوئی نہیں ہے یار. شاہ شاہ تو ایک ہمارا ورڈ ہے نا فارسی کا, پھر اردو میں بھی ہے. شاہ مینس کنگ, سید آلسو مینس کنگ. ٹھیک ہے, بادشاہ یا سردار اس کو شاہ کہتے ہیں. تو ہمارے یہاں پہ شاہ بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے سید کے لیے, تو وہ بھی ٹھیک ہے. کوئی اور بھی شاہ لفظ استعمال کر سکتا ہے, یا کوئی نان سید بھی شاہ لفظ استعمال کر سکتا ہے. اہل ہی کو بھی خود کو شاہ کہتے ہیں, اور سید ہونے کا پلیز کلیریفائی, مطلب ہمیں کیسے پتا چلے گا سید کا؟ بھائی جو کہتا ہے نا کہ میں سید ہوں, ٹھیک ہے, وہ آپ اس کو سید مانیں گے, کیونکہ آپ کے پاس کوئی ایسا وہ ڈی این اے ٹیسٹنگ نہیں ہے جو آپ کو پیچھے تک لے جائے کہ ہے یا نہیں. جو کہتا ہے کہ میں سید ہوں وہ زکوٰۃ نہیں لے رہا, وہ تو اچھا ہی کر رہا ہے نا, وہ زکوٰۃ نہیں لے رہا. ہاں یہ ہو کہ جی وہ بن جائے سید زکوٰۃ لینے کے لیے تو آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن جو کہہ رہا ہے کہ میں سید ہوں اس کا مطلب وہ زکوٰۃ نہیں لینا چاہ رہا, تو آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دیں گے. چلے جی, دیٹ واز آل فار ٹوڈے. اگر کوئی سوال ہے تو آخری منٹ ہے, ہماری میٹنگ ختم ہوگی, تو اللہ حافظ. میری طرف سے سوال ہے تو آپ ابھی پوچھ لیں, بے شک ان میوٹ آپ اپنے آپ کو کر کے پوچھ سکتے ہیں, یو آر الاؤڈ. چلے جی ٹھیک ہے جی, ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. میں ایک لیکچر اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ سیلز کے اوپر, اسلامک سیلز کے اوپر. ٹھیک ہے, تو وہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا.
वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जी अपना ख्याल रखें सब, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। अच्छा एक सवाल आ गया जी, 1 मिनट। अच्छा अटेंडेंस थी, सॉरी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।